اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وارزقنی فہما من لدنک رحمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتی نفسی بتقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جیسے کہ بھائی نے یہ جو سلائیڈ شیئر کی ہوئی تھی آپ کے ساتھ دعاؤں کی، ان کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک پرپز ہے۔ تو جو دعاؤں والی سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس میں درود شریف بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور جو دعائیں میں پڑھتا ہوں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اور ربی زدنی علما وارزقنی فہما من لدنک رحمہ، تو یہ دعاؤں کی جو ریزن ہے پڑھنے کی کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اور آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ ہم لوگ اس کلاس میں جو آئے ہیں وہ آپ کی مہربانی سے، آپ کے رحم و کرم سے آئے ہیں، اور اب آپ ہی جو ہے وہ ہمارے لیے اس کا معاملہ جو ہے آسان کر دیں۔ جیسے کہ دعا ہے پہلی ربی یسر ولا تعسر، اللہ تعالیٰ اس کام کو جو ہے وہ آسان کر دیجئے، اس میں کوئی بھی پریشانی اگر ہے تو اس کو دور کر دیجئے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اور اسی طرح سے ربی زدنی علما، اللہ آپ میرے علم میں اضافہ کریں، ورزقنی فہما، اس کا مجھے فہم بھی عطا کریں، کیونکہ ورزقنی جو ہے نا رزق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتی، کہ کھانا پینا نہیں ہوتا اس میں۔ اللہ تعالیٰ جو اولاد دیتے ہیں، جو صلاحیتیں دیتے ہیں، جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں، ناک، کان، یہ سب چیزیں جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ پھر جو ہمیں چلانے کے لیے گاڑی دی اللہ تعالیٰ نے، گھر دیا رہنے کے لیے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ رزق سے مراد جو ہے وہ ہم لوگوں نے اتنی دفعہ کھانے پینے سے استعمال کیا، اس لیے وہ رزق میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو آج کلیئر کر رہا ہوں کہ قرآن کی اصطلاح میں ورزقنی کا مطلب ہے عطا کرنا، تو جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم خاص کر دیتے ہیں ورزقنی فہما، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہماری زندگیوں میں اس کا عمل آ جائے۔ من لدنک رحمہ جو اس میں ابھی مینشن نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں ہم اس کو مینشن کر دیں گے۔ من لدنک رحمہ میں ہے کہ اللہ آپ کے پاس بہت رحمتیں ہیں، اللہ کے پاس تو دینے کے لیے بہت رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، ہم پر رحم پہ رحم کری جا رہے ہیں، تو اللہ کے پاس بہت رحمتیں دینے کے لیے۔ تو اللہ آپ کیا کریں، من لدنک رحمہ، اس میں سے جو سب سے بہترین رحمت ہے وہ ہم پر عطا کریں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے آتے ہیں، اس کے بعد جو میں دعا مانگتا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، وہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس اوت کو کر رہا ہوتا ہوں، اس عہد کو پورا کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ جو میرا جینا مرنا میری عبادتیں ہیں وہ سب آپ کے لیے ہیں، میں خالصتاً صرف آپ کے لیے آ کے بیٹھا ہوں، اور میں یہ اس میں نیت شامل کر لیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو آ کر بیٹھے ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے آ کر بیٹھے ہیں، یعنی اس میں آپ کا بندے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ زیادہ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ریلیشن شپ، یعنی مصطفیٰ بھائی نے بلایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا آصم طالب آپ کو بٹھا کے پڑھا رہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ میں آپ کے لیے خاص آ کر بیٹھا ہوں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا آنا، میرا جانا، میری ساری عبادتیں جو بھی میں یہاں پر بیٹھ کے کر رہا ہوں سب خالصتاً اللہ آپ کے لیے ہیں۔ تو انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے رکھ دیتا ہے تو کیا ہے، اس کی پھر ایکسپیکٹیشنز کا لیول اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی رحمتوں کا لیول ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اب میں آج کی کلاس کو جو شروع کروں گا وہ میں اسی انداز سے شروع کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں جب پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی اور اس پہلی وحی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے والے کام بتائے، اور وہاں پر ہمیں بتایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں کیسے پیدا کیا وہ بھی بتا دیا گیا، تخلیق کے بارے میں بتایا ہمیں ہماری، اور پھر اس کے بعد انسان کو قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہ تھا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہم نے وہاں پر پڑھی
اگر ہم اس کے کور میں جاتے ہیں، اس کے ایک اسٹیٹمنٹ میں جاتے ہیں، تو اس اسٹیٹمنٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بتایا، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بتایا. یعنی اگر آپ دیکھیں، ذرا سی دیر کے لیے غور و فکر کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیسے کی؟ اپنے ہاتھوں سے کی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا. تو یہاں پر جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ جو چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شکل و صورت پہ جو تخلیق کیا، وہ اس سے مطلب یہ مت لیجیے گا کہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ سیم آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ہوں گی، یا ہمارے ہاتھ جیسے ہیں وہ سیم ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ہوں گی. میں آپ کو پچھلے لیکچر میں کلیئر کر چکا ہوں. یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شبیہ کے اوپر انسان کو پیدا کیا، تو اس کی رسپانسبلٹی کتنی بڑھ گئی. یہ یہاں پر جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں شیئر کرنے والی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے بعد، اور یہاں پر جو تخلیق کا ذکر کیا، وہ تخلیق کا ذکر کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، جو میں اور آپ جی رہے ہیں، وہ اس تخلیق کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ انسان کو اس کی حیثیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس حیثیت سے پیدا کیا، اور تمہارے نوک پلک سوارے، تمہارے جسم کے اندر جو تمہارے ہاتھ پاؤں بنائے، آنکھیں بنائی، یہ سب ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اور یہ سب وہ چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں بہت کلوزلی واچ کرتے ہیں. یعنی ہم سب کی تقریباً شادیاں ہو چکی ہیں، اور ہم سب کی تقریباً اللہ تعالیٰ اولاد ہمارے پاس ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے اولاد، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی وہ رحمت ہے، وہ رزق ان کی زندگی میں لے کر آئے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک محروم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں جن کے اگر بچے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بچے دے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں اور اس سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تخلیق کے بارے میں بتاتے ہوئے انسان کو اس کی حیثیت بتائی، اور پھر ساتھ اپنی حیثیت بتائی اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ کیا دیا؟ کہ آپ پڑھو. آپ پڑھو گے نہیں تو آپ سمجھو گے نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کس کی چیز کی طرف جا رہے ہو. جیسے اگر آج میں اور آپ کے پاس کوئی پیسے اگر اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم اپنے گھر کا فریج خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ کہاں پر جو ہے وہ فریج کی آفرز لگی ہوئی ہیں، اور کون سا فریج اچھا ہے، اور کس فریج کی جو ہے وہ ویلیو زیادہ ہے، اور اس میں سے پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ جب رکھتے ہیں، تو وہ جو ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہو جاتی ہیں؟ اس کے پیچھے ورکنگ میں چلی جاتی ہیں، پڑھنے پڑھانے کے پیچھے چلی جاتی ہیں. تو جو چیزیں پڑھنے کے پیچھے چلی جاتی ہیں، تو اس کا نالج اور اس کے پیچھے کام کرنا، یہ خالی صرف ایک زندگی کے اندر ایک چھوٹی چیز جو میں نے ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کی ہے، اس کے پیچھے ہم کتنی ورکنگ کرتے ہیں، ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک کہ تم قرآن کا علم حاصل نہیں کرو گے، تم اس کو پڑھو گے نہیں، تم اس کو سمجھو گے نہیں، تب تک تم اس کے پیچھے کی حکمتوں کو جان نہیں پاؤ گے. جب تک تم اپنی تخلیق کو فالو نہیں کرو گے، جہاں پر تمہیں لگے تمہارے اندر تھوڑا سا تکبر آیا ہے، انا آئی ہے، تو فٹافٹ کیا کرو؟ اپنی تخلیق کو دیکھ لو، اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ لو، اپنی بیٹی کو دیکھ لو، اپنی بھانجی کو دیکھ لو، اپنی کسی چیز کو دیکھ لو. تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تم کس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو طے کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو پہلا معاملہ ہمارے ساتھ طے کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پڑھنے کا معاملہ طے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس کلاس میں آنے سے پہلے جو ہے وہ پڑھنے کی طرف توجہ دی ہوگی، اور پڑھنے کے لیے آپ لوگوں نے قلم اٹھایا ہوگا، obviously پین سامنے رکھا ہوگا، اور اس کلاسز کے جو نوٹس ہوں گے وہ آپ نے بنائے ہوں گے. تو انشاءاللہ مصطفیٰ بھائی آپ کے ساتھ ان نوٹس کو شیئر کریں گے، تاکہ آپ لوگ جو ہے کلاس کے فوراً بعد کیا کریں؟ ان نوٹس کو تھوڑا سا ایٹ لیسٹ لکھنا شروع کریں، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پہلی حکم ہم پر آیا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں جو پہلی آیتیں تھی جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری، اس میں جو ہمارے لیے میسج تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، ہم اس پر کام کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا جو انداز دنیا کے اندر دوسری چیزوں کے ساتھ رہا، وہ ہمارا انداز قرآن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہو جانا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ لگی. اور اس کے بعد جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیتیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اپنی بیوی کے توسط سے، اور ان کی بیوی نے ان کے لیے جو ہے جو پیغامات دیے، جو ان کے بارے میں انہوں نے ان کی صلاحیتیں بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بتائی گئی وہ ہمارے سامنے آئی. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان میں سے ان صلاحیتوں کے اوپر اپنا عمل پیرا کریں. جیسے صلہ رحمی کرنے والا معاملہ ہے، درد مندوں کا بوجھ اٹھانے والا معاملہ ہے، تنگ دستوں کی مدد کرنی ہے، مہمان کی میزبانی کرنی ہے، اور حق کے مصائب پر، یعنی حق کے جو مشکلیں آتی ہیں لوگوں کے اوپر، ان کے اندر ان کی اعانت کرنی ہے، آپس کے ڈسپیوٹس کو ختم کرنا ہے. تو اگر ہم گھر سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر رہے گا، بنسبت اس کے کہ آج ہی آیتیں آئیں اور ہم فٹافٹ ہی باہر جا کے جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دیں. پہلے اپنے گھر کے ڈسپیوٹس ختم کریں گے، جیسے کہ اپنی وائف کے ساتھ ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی معاملات ایسے ہماری زندگی میں ہو چکے ہیں جو کہ بہت زیادہ کلوز رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے شروع کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں کرنے کے کام ہمیں یہاں پر ملے. اب جب یہ کام مل گئے ہمیں کرنے والے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا رک گئی.
تو یہ جب وہی آنا رک گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد مل گیا تھا، جس کے پیچھے انہوں نے محنت کی تھی، تو وہ مقصد کیا ہوا؟ تھوڑی سی دیکھ لیں اسٹاپ ہو گیا. تو اب ان کو جب جو راستہ نظر آیا، جو رہنمائی نظر آئی، وہ رہنمائی سے آگے کا راستہ نظر نہیں آیا، تو ان کی حالت کیسی ہو گئی؟ ان کی حالت ایسی ہوگی کہ اب میری زندگی کا مقصد کیا رہا. میں پھر سے دوبارہ، میرے پاس اب زیادہ مثالیں نہیں ہیں کیونکہ میں بہت لمٹ کر کے آتا ہوں اپنی مثالوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے آسانی ہو. تو میں اپنی مثالوں میں زیادہ تر بیوی کا قصے کو جوڑ دیتا ہوں یا ماں کے قصے کو جوڑ دیتا ہوں، کیونکہ یہی سب سے کلوزسٹ رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بندہ کچھ بھی برداشت کر لیتا ہے. مطلب اس کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ان ریلیشن شپ کو برداشت کر کے چلے انسان. تو اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے والدہ کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہا، تو بڑی ایک ڈپریسڈ کیفیت ہو جاتی ہے. اور وہ سب سے زیادہ ڈپریسڈ کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ یار میں نے اتنا کیا اس کے ساتھ اور یہ مجھے آگے سے اس طرح کا جواب دے رہا ہے. اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم اتنی لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمیں سوچنے کے بعد جو ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. پھر آپ رکتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کہیں میں نے شاید کوئی اس کے حقوق تو نہیں مار دیا، میں نے کوئی بچے کے ساتھ جاتی نہیں کر دی، اس نے کہیں مجھے جو بات بولی ہے اس کے پیچھے میرا کوئی عمل دخل تو نہیں ہے. یہ اتنا بندہ سوچتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے تو ہم اتنی ساری باتیں نہیں سوچتے کہ اب میری زندگی میں اگر یہ پرابلمز آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو، میں کہا ایسا کام نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ پرابلمز آ رہی ہیں. تو ہم وہ اپنی چیک لسٹ دنیا کے اندر اپنے ریلیشن شپ میں تو بنا لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ چیک لسٹ کبھی نہیں بناتے کہ اللہ ہاں آپ نے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا، اس میں سے ہو سکتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا اس لیے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی تھی؟ وہی چیک لسٹ تھی کہ ہاں میں نے اتنے سال جو ہے وہ محنت کی اور میں وہاں پر غار حرا میں گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن بھی لیا اور پھر اس کے بعد مجھ پر وحی نہیں آ رہی. ایک تڑپ، ایک کیفیت کہ ہدایت آنے کے بعد اب میرے پاس مزید کیوں نہیں ہدایتیں آ رہی، میں تو اپنے آپ کو لگا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ مجھے مزید کیوں نہیں ہدایتیں دے رہے. تو سر یہ جو کیفیت آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ ہم بھی کیا ہے رک کے تھوڑی سی دیر سوچیں گے کہ ہاں ہماری زندگی میں سے بھی تو مس ہو گیا تھا نا یہ قرآن. تو اب ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ یار اگر آج کی کلاس آ رہی ہے تو اس کے بعد میں ہفتے کے اندر کوئی 2-4 دن اس کے ساتھ کنیکٹ رہ رہا ہوں. یہ جو مجھے پڑھایا گیا تھا آج کی کلاس کے اندر اس کے اندر میں تھوڑی سی محنت کی، کیا میں نے خود سے قرآن کو کھول کے سورہ مدثر کی طرف میں نے توجہ دی کہ ہاں اب جو میرے سامنے آیتیں آنے والی ہیں میں ان کا ترجمہ پہلے سے پڑھ لوں، یا جو مجھے پڑھا دیا گیا ہے میں اس کو دوبارہ سے پڑھ کے اپنے نوٹس اس قرآن کے اوپر بنانا شروع کر دوں، یا اگر میری عقیدت بہت زیادہ ہے قرآن کے ساتھ تو میں الگ سے ایک رجسٹر لے کے اس پہ لکھنا شروع کر دوں، تاکہ میری کوشش تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گی نا کہ میں ایٹ لیسٹ کر رہا تھا یا اللہ ٹھیک ہے میری کلاس پوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے میرا وقت آ گیا یا میرے ساتھ کوئی اور معاملات ہو گئے، لیکن میری کوشش کے اندر تو چلا جائے گا، میرے اعمال نامے میں چلا جائے گا کہ ہاں یہ بندہ کوشش کر رہا تھا. تو خالی اس کلاس میں نہیں، اس کلاس کے بعد جب ہماری کلاس اینڈ اپ ہوتی ہے تو میرا تو مشورہ آپ لوگوں کو یہی رہے گا کہ کلاس کے فوراً بعد کیا 15-20 منٹ اور تھوڑا سا بیٹھ کے جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کے تھوڑے سے بلٹ پوائنٹس بنا کے لکھ لیا کریں کہ ہاں یہ ہمیں مورل ملا آج کی کلاس میں سے، ہم نے یہ سیکھا. تو ایٹ لیسٹ رجسٹر میں وہ لکھا جائے گا. نیکسٹ کلاس میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں سے جو ہے ہمارے پاس میسیجز آ گئے تھے، میں نے پورا ہفتہ ان میسیجز پہ کام کیا، اب ہمیں اگلے میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے جو میں نے لاسٹ والی کلاس میں بھی آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کی تھی، میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے. اور وہ موٹیویشن کے لیے میں نے آپ کے ساتھ وہ 100 قتل کرنے والی مثال جو ہے وہ شیئر کی تھی ایک بندے کی، کہ ایک شخص نے کیا کیا 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد ایک عابد کے پاس گیا. عابد مطلب جو کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا اور جو ہے نمازیں قرآن اور یہ سب چیزیں پڑھتا تھا، اور اس کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا. مطلب سارا دن اس نے اپنے کمرے میں رہنا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی لا لگی رہنی ہے اور ساری باتیں اس نے وہ کرنی ہے. تو وہ اس کے پاس وہ شخص گیا اور اس سے جا کے اس نے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ تو اس عابد نے جواب دیا کہ تم نے کیا کیا ایسا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں. تو عابد نے اس کو فٹافٹ جواب دیا کہ تمہیں کیوں اللہ معاف کرے گا، تم نے تو 99 قتل کر دی ہیں، تم نے تو اتنے سارے لوگوں کا تم نے جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر تم نے لوگوں کی جو ہے وہ جگہ رسائی کر دی، تم نے تو ان کے گھر والوں سے ان کے گھر والے چھین دیے، تو بہت بڑا تم نے گناہ کر دیا ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، تمہارے ساتھ تو جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہوگا، تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمہارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا وہ کرے گا. اب وہ جو بندہ اس کے پاس آیا تھا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے وہ عابد تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس حکمت نہیں تھی، صرف وہ اپنی عبادتوں میں لگا ہوا تھا، قرآن کے اندر جو اس کی ڈیپتھ چیزیں ہیں وہ اس کے پاس نہیں تھی. تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے جو اس تک پہنچا ہوا تھا اس نے اس کی بنا پہ اس کو کیا کہہ دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اب وہ اس بندے نے کیا کیا جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے اٹھا کے اس کو بھی قتل کر دیا. مطلب اس نے سوچا جب میری کوئی معافی نہیں ہے تو یہ جو میرے سامنے اتنا مجھے ڈرا رہا ہے اور مجھے جو ہے جہنم میں جانے کی باتیں کر رہا ہے، تو بھی جا، میں بھی جہنم میں جاؤں گا، تیری بھی زندگی ختم. انہوں نے مارا اس کو، 100 قتل اس کے ہو گئے. اب وہ واپس چلا گیا. اب 100 قتل کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے ملامت ہوئی، اس کے دل میں پھر خیال آیا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو وہ کس کے پاس گیا؟ ایک عالم کے پاس گیا. عالم مطلب جو قرآن
پڑھتا بھی تھا, اس پر عمل بھی کرتا تھا اور لوگوں کو اس کے درس بھی دیتا تھا. جب وہ اس کے پاس گیا, اس نے اس سے جا کے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کر دیے, تو کیا رب کے پاس میری معافی ہوگی؟ تو اس عالم نے اس کو کہا کہ ہاں تمہاری معافی ہو سکتی ہے, اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے, اللہ تو اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اس کو اچھی اچھی جو مثالیں تھی وہ ساری کی ساری بتائی جو پرانے پیغمبروں کے ساتھ گزری, اس میں جو برے لوگ تھے ان کی باتیں بتائی. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک شخص تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ جو ہے ہماری قوم کے اندر ابھی اس ٹائم پہ یہ پرابلم آئی ہوئی ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی اور فصل نہیں بن رہی, تو آپ جو ہے وہ ہمارے پر رحم کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے الگ سے جو ہے ان سے کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ, ان سے کلام کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہاری قوم کے اندر ایک شخص ہے جس کے بہت زیادہ گناہ ہے اور وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے میں ان پر رحمت کی بارش نہیں کر رہا, تو یا تو وہ شخص یہ شہر چھوڑ کے چلا جائے, تمہاری مطلب قوم کو چھوڑ کے چلا جائے, یا پھر جو ہے وہ مجھ سے رجوع کرے, خود کو سامنے لے کر آئے اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ پھر قوم کرے گی, تو اس سے تم اپنی قوم میں جا کے یہ بات بولو کہ وہ جو بندہ ہے نا جس نے سارے گناہ کیے اور جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, اس کو بولو کہ باہر نکلے. تو جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا تب تک بارش نہیں ہوگی. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے اعلان کر دیا. اب اعلان کر دیا اور وہ جو بندہ تھا اس نے بھی سنا اس کے اندر, اور وہ بندہ جو ہے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے. اتنی دیر میں بارش ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس طور سینا کے اوپر, وہاں جا کے آپ سے کلام کیا, اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو باہر نکالو, تو آپ نے بارش برسا دی. تو وہ تھا کون شخص جس نے آپ سے جو ہے معافی مانگی, ایٹ لیسٹ مجھے تو بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب اس نے مجھ سے دعا مانگی نا, تو اس نے اس دعا میں یہی مانگا کہ اللہ ان لوگوں کے سامنے میرا گناہ نہ کھول, میں نے جتنے گناہ کیے میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے اور ان لوگوں کے سامنے میرے گناہ کو عیاں نہ کر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس نے مجھ سے دعا مانگی اور میں نے اس کو معاف کر دیا, تو میں تمہیں بھی کیوں بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں بھی کیوں بتاؤں, جب میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو اس شرط پہ معاف کیا کہ تمہارے گناہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا اور تمہیں بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا. تو جب میں نے اس کو معاف کر دیا اور رحمت کی بارش برسا دی, تو میں تمہیں بھی بتانے والا نہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی معافی مانگنے کے اوپر کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے عہد کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. اب یہ شخص ہے جو وہ کام نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتا ہے کہ تم نے جب عہد کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے کیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا دوبارہ, اور پھر تم وہ گناہ کرتے ہو, پھر اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے اور پھر ہماری زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں. تو میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا وہی بات جو ہے اس عالم نے اس کو بندے کو بتائی اور اس کو ایک کام کرنے کو بولا. اس نے کہا دیکھو تم معافی تو مانگو گے, اچھی بات ہے, تم نے 100 قتل کیے, تم اس کے اوپر نادم بھی ہو اور تم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہو, لیکن تم نے کرنا کیا ہے, جس بستی میں تم رہتے ہو یا جس شہر میں تم رہتے ہو یا جس محلے میں تم رہتے ہو, اس محلے میں تمہارے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی یہی سیم گناہ کرتے ہیں, لوگوں کو قتل کرتے ہیں, تو تم بھی کیا ہے دیکھتے ہو اور تمہیں اپنا گناہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور تم پھر وہی گناہ دوبارہ کرتے ہو. تو تم کیا کرو, تم جاتے ساتھ ہی اپنا سامان سمیٹو اور کسی ایسی بستی کی طرف یا کسی ایسے شہر کی طرف جاؤ جہاں پر جو ہے لوگ اچھے ہوں, یہ برا کام نہ کرتے ہوں جو تمہارے سے ہو چکا ہوا ہے. تو تم اب یہ امید تب کرنا جب تم نکلو گے, عمل کی طرف جاؤ گے. تو وہ شخص کیا کرتا ہے, اپنے گھر جاتا ہے, فٹافٹ سامان جو بھی اس نے سمیٹنا ہوتا ہے سمیٹتا ہے فٹافٹ, اور اپنے شہر سے نکل جاتا ہے یا اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے. اب وہ جیسے ہی نکلتا ہے اپنے شہر سے باہر, تھوڑی سی دیر گزرتی ہوگی, موت کا فرشتہ آتا ہے, اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. اب جیسے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں, اوپر سے جو ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے رحمت والے فرشتے بھی زمین پر آ جاتے ہیں اور دوزخ والے فرشتے بھی زمین پر آ جاتے ہیں. رحمت والے فرشتے اور دوزخ والے فرشتے آپس میں کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. لڑ کس بات پر ہیں کہ اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے, رحمت والے فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, آسمان سے ایک فرشتے کو تیسرے فرشتے کو نیچے بھیجتے ہیں زمین کے اوپر کہ تم ان کے بیچ میں جا کے فیصلہ کراؤ جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے زمین پر آتا ہے اور وہ آ کے ان کو کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا ہے, اگر یہ اس بستی کی طرف جا رہا ہے یا اس شہر کی طرف جا رہا ہے, اگر تو وہ شہر اس سے دور ہے, وہ شہر اگر اس سے دور ہے تو یہ تمہارے ساتھ جہنم میں جائے گا, کیونکہ اس کی مسافت یا اس کا سفر اتنا طے نہیں ہوا کہ یہ وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا جس سے اس کو جہاں پر اس نے پہنچنا تھا. لیکن اگر یہ اپنی اس بستی کی طرف جہاں یہ جا رہا تھا اس کے قریب ہو گیا ہے تو اس کی روح کہاں جائے گی, اس کی روح جنت میں جائے گی. یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اب وہ بندہ کیا تھا, اپنے گھر سے نکلا تھا اور گھر سے نکلتے ساتھ ہی کچھ دیر کے فاصلے پر اس کا اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا, وہ اپنے گناہوں والی بستی کے قریب تھا, اس کی روح کو کہاں جانا چاہیے تھا, جہنم میں جانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تم کہاں سمٹ جاؤ, اس اچھی وادی کی طرف سمٹ جاؤ. یہ بیان کون کر رہے ہیں, پوری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, ہمارے سامنے پوری حدیث ہے. تو اس سے اخذ کیا کرنا ہے, یہ مورل آف دا سٹوری کیا ہے, کیونکہ یہ سٹوری کا لائن کو لے لیں گے کہ ہاں جی 100 گناہ کے اوپر معافی ہو جاتی ہے تو ہم 100 گناہ کر سکتے ہیں. نہیں, اس میں سٹوری یہ ہے کہ 100 گناہ کرنے کے بعد بھی اس گناہ کو چھوڑ دینا
اس گناہ سے ہجرت کر جانا، اس گناہ کو چھوڑنا، ایسے چھوڑنا کہ اس کی توبہ کر کے اس کی طرف دوبارہ نہ دیکھنا، یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت قبول ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں جتنے بھی گناہ اگر ہوئے ہوئے ہیں، یا ہم نے اس کلاس میں آنے سے پہلے کچھ بھی اگر کیا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے نہیں کہ آپ کلاس میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ وہ گناہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، آپ اس زندگی سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ صحابہ جو تھے گراؤنڈ کے اوپر، کسی نے اپنی بیٹی کو دفنایا ہوا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی جو ہے شراب پیتا ہے، کوئی اپنے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، یہ ساری برائیاں تھیں ان کے معاشرے کے اندر جو ہم نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کی۔ مشکل سے 5 یا 7 یا 10 لوگ ہوں گے صحابہ جو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ جڑے اسٹارٹنگ کے اندر، ان میں تو تقریباً وہی صحابہ تھے جو اسی برائیوں کے اندر تھے۔ تو یہاں تو 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں ان کی تربیت ہونے کے اوپر، تو میرے اور آپ کے تو اتنے گناہ بھی نہیں ہے سر۔ ہم لوگ جب ان کاموں پر جب عمل کرنا شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے، ہمیں معاف کر دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بندے کو تو اس کی زندگی میں رحمتیں آتی ہیں، اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیاں جانا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ہاں میں اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہوں تو میری زندگی کے اندر یہ اچھائیاں اس وجہ سے آ رہی ہیں، کیونکہ اس کی روح جو ہے وہ امر ربی سے آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اس کی روح بھیجی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے گناہ کرنے کے اوپر اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے مجھے فائدہ نہیں، مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا، میری زندگی بھی اچھی نہیں گزر رہی، حالانکہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میں ناخوش ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میں ناراض ہو جاتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں غصے ہو جاتا ہوں، ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے، جاب چلی گئی، بزنس میں نقصان ہو گیا تو بندہ پریشان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سولوشن بھی ساتھ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس نیت سے اس چیز کی طرف آنا، تڑپ رکھنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس ہدایت آ گئی ہے اور میں اس پر عمل بھی کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید ہدایتیں نہیں آ رہی، تو میری کہیں زندگی کو ویسٹ تو نہیں ہو گئی۔ یہی چیز آپ نے بھی سوچنی ہے کہ اب میرے پاس پہلی آیت آ گئی اقرا کی، پڑھنے کی، اور مجھے قلم سے پڑھنا ہے، کیا میں یہ کام کر رہا ہوں اور اگلا والا کام کا انتظار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آنے والا ہے۔ تو اگر آپ اس کنڈیشن میں اپنی کلاسز کو آ کے اٹینڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ دل پر جا کے اثر کرے گی اور آپ اپنے گناہوں سے آہستہ آہستہ کر کے نکلیں گے۔ اس کلاس کے اندر آپ کو ایک دم سے یہ نہیں کہا جائے گا یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو ایسے کر دو، نہیں، کیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ٹریننگ کی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے ساتھ، ویسے ہی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پیغامات کو جب لینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج سے جو پہلے کلاسز تھی ان میں ہم کسی اور طرح سے آتے تھے، اب اس کلاس میں ہم جب آتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو یہ وہ کنڈیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی۔ اب یہ کنڈیشن کے بعد کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انتظار ہو رہا تھا، اتنی شدت ہو رہی تھی کہ خود کو جو ہے وہ اس پہاڑ کے اوپر لے کے گئے، غار حرا کے پہاڑ کے اوپر لے کے گئے۔ اب سوچ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہی وہی، تڑپ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہی وہی، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے پیسے جا رہا۔ تو وہ کرتے کرتے کیا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لڑکھانا لگے، مطلب گرانے لگے غار حرا سے کہ میری اب زندگی کا مقصد کیا ہے، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ تو وہ بندہ اس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، بشری تقاضے ہیں، انسان ہونے کے تقاضے ہیں کہ انسان جب اتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے کسی چیز کے پیچھے، جب بہت زیادہ بھاگنے لگ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ میں کیا کروں، میری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا۔ تو اسی وقت میں کیا ہوا، جبریل علیہ السلام جو ہے آسمانوں سے ان کو نیچے اترتے ہوئے نظر آئے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا جو پر تھے وہ پورے آسمان پہ پھیلے ہوئے تھے، اور وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ایک دم سے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نبوت کے لیے اب جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے، تو آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا، تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نیکسٹ وہی آپ کے اوپر آئے گی، تو آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تو ہوئی، لیکن ان کی وہ جو کیفیت تھی وہ دیکھ کر ان کو کیا ہوا، ایک ڈر دوبارہ سے پیدا ہوا، ایک مطلب جسے کہتے ہیں دہشت ہونی، وہ دہشت ہوئی۔ ڈرنا نہیں کہتے اس کو، مطلب اس سے انسپائر ہو گئے یا بہت زیادہ اس سے دیکھ کے شاکڈ ہو گئے۔ تو یہاں پر جو بات ایڈ کرنے والی ہے وہ ایڈ کرنے والی کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ کون ہے، جبریل علیہ السلام، ان کو روح القدس بھی بولا گیا، یعنی افضل جو فرشتے ہیں سارے ان سب کے کیا ہے، سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں کیا دی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ اللہ کا پوزیشن کیا ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو۔ یہ فرشتے جو ہیں جبریل علیہ السلام، ان کے ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ یہ دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک پر میں ان کے کتنے پر ہیں، 600 پر ہیں، ان کے اتنے پر ہیں، 600 پر ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور فرشتے کے بارے میں بتاتا ہوں تو آپ کو آٹومیٹکلی ان کے بارے میں بھی پتہ لگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی پوزیشن کیا ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جب قیامت کا دن آئے گا نا، یعنی جب دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا دن آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے 7ویں آسمان سے اوپر، اس کو اٹھانے کے لیے 8 فرشتے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ 8 فرشتے وہ عرش کو لے کے جب زمین پر آئیں گے
تو سب لوگ وہ منظر دیکھ کے کیا ہے دہشت زدہ ہو جائیں گے. سارے جتنی بھی عوام دنیا ہوگی ساری کی ساری دنیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس منظر کو دیکھیں گے تو سب دہشت میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرشتہ ایک فرشتہ ہے جس نے وہ 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے جو عرش اٹھایا ہوا ہے اس کے جو کان کی لو ہوتی ہے یعنی جہاں پر آپ اپنے ہیڈ فونز لگاتے ہیں اس کے نیچے آپ کا کان کی ایک لو ہوتی ہے مطلب پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے وہ وہاں سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ کندھا شولڈر تک کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار ایک تیز رفتار گھوڑا اگر 500 سال تک کنٹینیوسلی دوڑتا رہے تب بھی اس مسافت کو اس سفر کو طے نہیں کر سکتا. یعنی اس کی کتنی بڑی شولڈر سے لے کر اس کے کان تک کا فاصلہ ہوگا کہ 500 ایئرس تک ایک گھوڑا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس سفر کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے جو عرش اٹھا کے جو آئیں گے اللہ کا جو عرش اٹھا کر آئیں گے فرشتے 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ ان سب فرشتوں کے سردار ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی. اور اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی یہ پوری مخلوق بنائی اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے. آج دنیا کے اندر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا یعنی ہمارے کچھ سرٹن رولز ہیں بنے ہوئے جیسے اگر کوئی بندہ کینیڈا یو کے آسٹریلیا سعودی عرب میں رہ رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ بھائی اگر میں نے یہ گناہ کیا نا تو مجھے پولیس والا اریسٹ کر کے لے جائے گا اور اگر میں نے کوئی بڑا گناہ کیا تو مجھے کوئی فوجی آئے گا یا کوئی آرمی کا بندہ آئے گا مجھے آ کے اریسٹ کر جائے گا. تو جیسے کوئی پولیس والا آتا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے آرمی والا آیا تو اور زیادہ ڈر جاتا ہے. تو یہ تو دنیا کے اندر معاملات ہیں جن میں بندہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کن سے یہ آرمی کے سولجر سے اور جو ہے یہ پولیس کے جو ہے پولیس مین سے ڈرتا ہے. آپ سوچو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے فرشتوں کو چھوڑ دیا جاؤ جا کے ان کا حساب لو تو ہمارا بنے گا کیا. ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا ہمیں دنیا کے اندر جو مین میڈ لاس کے اندر جو لوگ بنے ہوئے ہیں جو ہمارے اوپر رکھے گئے ہیں ان سے ڈر لگ رہا ہے وہ گناہ کرتے ہوئے لیکن اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پوزیشن جس کو میں آپ کے سامنے یہاں پر ڈیفائن کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے وہ فرسٹ ٹائم دیکھا نا پہلی دفعہ تو جب غار حرا میں دیکھا تو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ نہیں دیکھا تھا ان کو. دوسری دفعہ جب دیکھا تو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ دیکھا تو شوق کی کیفیت میں چلے گئے اور جب گھر گئے تو ان کے اوپر وہ جو پسینہ اور جو کیفیت ہوتی ہے ایک کسی کہتے ہیں بندے کے اوپر جب کوئی ایسا حادثہ گزرا ہو تو اس میں کیا ہے انہوں نے چادر اوڑھ کے لپیٹ لی. وہ چادر اوڑھ کے کیا ہے اپنی جو وہ کیفیت تھی اور جو ان کے اوپر ڈر سا جو طاری ہو گیا تھا اس کو کیا ہے وہ دور کرنے کے لیے انہوں نے وہ چادر لپیٹ لی. تو تب یہ دوسری صورت جو ہے یہ آئی. اچھا یہ دوسری صورت آنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ 10 دن تک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. مفسرین بتاتے ہیں بہرحال یہ اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے ہمارا تعلق تعداد کے ساتھ نہیں کہ کتنے دن لگے بہرحال 2 دن 5 دن 7 دن 10 دن یا 12 دن جتنے بھی دیے اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے جو پہلی وحی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا تھا اپنی جان کی خوف کا وہ چلا جائے. یہ حکمت تھی نا اللہ تعالیٰ کی تاکہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے انتظار کریں تاکہ جب اگلی وحی آئے تو پریپیئرڈ رہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے. یہ نہ ہو کہ دوبارہ ڈر جائیں تاکہ وہ جو پہلے دن کا خوف تھا اس کو جانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 دن 2 دن 4 دن تو لگے ہوں گے. وہ جب خوف چلا گیا پھر ان میں یہ محبت پیدا ہو گئی پھر وہ محبت شدت اختیار کر گئی اور شدت اختیار کرنے کے بعد یہاں تک آ گئی کہ اب میری زندگی میں مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت سے وہ 10 دن دیے تاکہ کیا بندہ انتظار کی کیفیت میں چلا جائے اس کو ریسیو کرنے کی کیفیت میں چلا جائے سمجھ جائے کہ ہاں اب اللہ تعالیٰ کی وحی آنے والی ہے میرے پر اور میں اس میسج کو ریسیو کروں گا. سیم اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس بھی پہلی وحی آ گئی اب ہمیں بھی کیا کرنا ہے نیکسٹ وحی کا انتظار کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا وحی آئی ان کو کرنے کے لیے کیا کام کیا کہا گیا تو ہم بھی وہی کام کریں گے انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ ہم اب اس صورت کو تھوڑا سا دیکھیں گے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم لوگ سیرت کو فالو کر رہے ہیں تو سیرت کے اندر جو تھوڑی بہت صورتیں آ رہی ہیں ان کو ہم ضرور دیکھیں گے تاکہ ہمارا سفر جو ہے سیرت کی طرف ذرا زیادہ گرفت کے اوپر چلتا رہے کیونکہ قرآن اور سیرت الگ نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن اور قرآن سیرت دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے نا سر. تو یہاں پر یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جب دوسری وحی آئی تو وہ دوسری وحی کے اندر جو پہلی آیت اتری وہ ہے یا ایھا المدثر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے. میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں. آپ لوگوں کو معلوم ہے شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام جو فرشتے تھے ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور اس میں یہ جن بھی شامل تھا. تو یہ جو جن جو شامل تھا اس نے کیا کیا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا
اور سجدہ کرنے سے جب انکار کیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اگر قیامت تک کی مہلت دیتے ہیں تو میں اس کو بھٹکاؤں گا. ایسی ہے نا سر, یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں, میں اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی. اب اس نے اگلی بات کیا بتائی, اس نے اگلی بات جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا وہ کیا کیا, اللہ میں ان کے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا اور میں ان کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے اور بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا, پر میں ان کو قرآن کھولنے نہیں دوں گا. صراط مستقیم کدھر ہے؟ قرآن پاک کے اندر ہے سر. خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ جو چل رہا ہے شیطان کا وہ کیا ہے, صراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دوں گا. باقی ہر کام کر لیں یہ لوگ, ہر ان میں بھی روکوں گا, لیکن وہ سب کام کرنے دوں گا. نمازیں پڑھ لو, زکوٰۃ دے دو, روزہ رکھ لو, لوگوں کی مدد کر لو. آپ دیکھیں گے ان میں اتنا پرابلم نہیں کرتا شیطان, اور وہاں پر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھتے تو بھی کیا ہوتا ہے, کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا. وہ تھوڑا بہت بندہ انسان اپنے نفس کے اوپر قابو پا کے وہ کام کر لیتا ہے. لیکن جیسے ہی قرآن کھولو یہ ابلیس خود آتا ہے. یہ چیلے چپاٹے نہیں چھوڑتا اپنے, یہ جو اس کے کارندے ہیں نا ان کو نہیں چھوڑتا, یہ خود آتا ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ چیلنج کیا تھا اس کے قریب نہیں آنے دوں گا. یہ سمجھنے اگر بندے نے سمجھنا شروع کر دیا تو میرا تو پورا مقصد ہی فلاپ ہو جائے گا. میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ صراط مستقیم پہ پہنچ گئے تو یہ تو دنیا کی پوری رحمتیں اور آخرت کی پوری رحمتیں حاصل کر لیں گے, میرا تو مقصد فلاپ ہو جائے گا. تو میں نے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچانا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ خود آتا ہے. اب بندہ قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اب اس کو وہاں سے فون آئے گا جہاں سے کبھی زندگی میں فون نہیں آیا. اس کو وہ کام آئے گا جو کبھی اس نے زندگی میں نہیں کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تم کیا کرو, قرآن جب پڑھنے لگو تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے میرے. کیا پڑھنا ہے وہاں پر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تم کس کی پناہ میں جا رہے ہو, اللہ کی پناہ میں جا رہے ہو. کس سے؟ شیطان مردود سے. مردود مطلب دھتکارے ہوئے سے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار کے باہر نکال دیا. تو یہ وہ شیطان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر, صرف قرآن پاک کے پاس, آپ دیکھیں گے, آپ سمجھیں, غور کریں تو صرف قرآن پاک کے پاس آنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. باقی کوئی عبادت آپ لے لیں اس میں اگر کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے, ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی شروع ہو جاتا ہے. کھانا کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہیں اور کوئی کام کرنا ہے, گاڑی کا دروازہ کھولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اپنے بچے کو کوئی چیز دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, گھر میں آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیٹس اٹ. وہاں پر اعوذ باللہ. لیکن اعوذ باللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط کہاں رکھی قرآن پاک کے پاس, کہ یہاں تمہیں روکنے کے لیے کون آئے گا, وہ مردود آئے گا, ابلیس آئے گا, دھتکارا ہوا آئے گا. تو تمہیں کون بچا سکتا ہے, اللہ کی پناہ بچا سکتی ہے. اس لیے جب آپ بھی کلاسز کے اندر آئیں, قرآن کے ساتھ آئیں, تو آپ کیا کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آئیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ دروازہ بند کر دیا نا شیطان کے آنے کا, پھر اب اللہ کی رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر میں یہ پوائنٹ آپ کو ایڈ کر دیا. الحمدللہ. تو ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ یہی بات تھی کہ دوسری وحی جب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو دوسری وحی کے آتے ساتھ ہی کیا ہمیں پیغام ملا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا, یا ایھا المدثر, اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. اب یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے وہاں پر, وہ کمفرٹ دینے کے لیے استعمال کیے. جیسے کہ عرب کے اندر کیا تھا کہ عرب میں لوگ جو تھے آپس میں ایک دوسرے کو کنیتوں سے بلاتے تھے, نک نیمز کے ساتھ بلاتے تھے. جیسے بہت اچھی مثال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئل نیم کیا ہے وہ تو ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ ورنہ کلاس بہت آگے چلی جائے گی. یہ ان کا ریئل نیم نہیں تھا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ جو اسلام سے اٹیچڈ ہیں ان کو معلوم ہے کہ حدیثوں میں سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے کوٹ کی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کی ہیں. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئل نیم کی طرف بعد میں آئیں گے. ان کا ساتھ معاملہ کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان کے کیا تھا, بلیاں پالا کرتے تھے. یہ ان کے پاس بلیوں سے بہت پیار تھا ان کو. تو یہ کیا ہوا, بلیاں جو ہے وہ کبھی ان کے جسم میں جا رہی ہیں, اوپر سے کندھے کے پاس ہیں, کبھی کہیں ہیں کبھی کہیں ہیں, بہت ساری بلیاں ہوتی تھیں ان کے پاس. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے نا, تو ایک بلی نے کیا کیا, ان کی آستین میں سے نکل کے, نہیں جو کف ہے نا اس کا شولڈر کے نیچے جو آرمز کا جو کف ہوتا ہے وہاں سے نکلی باہر. کیونکہ عرب کے جو لباس ہوتے تھے ذرا کھلے ڈلے ہوتے تھے, تو وہ کیا ہاتھ پہ چلتی ہوئی کیا ہے, وہ ہاتھ سے باہر نکلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, وہ بلی نکلی باہر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو ان کا کیا کر دیا, لقب کر دیا ہریرہ. اب کیا ہریرہ کا مطلب کیا, بلی, ابو ہریرہ. اب لقب کیا ہو گیا, بلیوں والا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وائف کے ساتھ لڑ کے, جب ان کے بیچ میں کلیش ہو گیا تھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی تھی جس پہ وہ ناراض ہو گئے, اور وہ جا کے جو ہے کسی دوسری جگہ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے جب ان کو پہنچے وہاں پر, تو دیکھا کہ مٹی پہ لیٹے ہوئے. تو ان کو کیا بولا, اے ابو تراب. تراب مطلب مٹی, مٹی میں لپٹنے والے. تو یہ ان کا کمفرٹ کرنے کا انداز تھا عرب کا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا, سیم انداز اپنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تاکہ کمفرٹ کیا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں, کمفرٹ کر دیں. یا ایھا المدثر,
اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، تو مجھے مطلب تمہارے اوپر جو کیفیت ہوئی ہے اب اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کمفرٹ کر رہے ہیں. کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہی پیارا انداز اللہ تعالیٰ کے اپنی ہر مخلوق کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری محبت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں خاص ان کے لیے ہو گئی، ان کے ساتھ تو خاص تھی ہی تھی، ان کو بہت پیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بہت پیار کرتا ہے. تبھی تو آج یہ آیتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت ان کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے نبی کو کمفرٹ کرتے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کرتے ساتھ ہی یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ کیا ایام گزر رہے ہیں، تم نے 3 سال گزارے میری عبادت کرنے میں، تمہیں کیسا محسوس ہوا. نہیں، ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے. کیا بات کی جا رہی ہے؟ اب کمفرٹ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کام بتایا جا رہا ہے. کام کیا بتایا جا رہا ہے؟ اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. قم فانذر وربک فکبر. کیا کرو؟ اٹھو. ساتھ ہی مطلب دوسری آیت دیکھیں نا کتنا کمفرٹ کر کے، جیسی بندہ کمفرٹ میں آ رہا ہے ساتھ ہی کام. اللہ کے پاس کیا ہے، ویسٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا دنیا میں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا. ہمارا سارا ٹائم کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. میں اپنے گھر سے نیت کر کے نکلتا ہوں نا باہر کہ اللہ تعالیٰ میں اب گھر سے باہر جا رہا ہوں، میں اب اپنا کام کروں گا اور اس کام کے اندر میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں حرام طریقے سے کوئی پیسہ نہیں کماؤں گا. عبادت ہے سر، آپ ہم سب کی عبادت ہے. بیوی اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور کچن میں جا کے اس کے لیے کچھ کھانا پکا رہی ہے اس نیت سے کہ میرا شوہر گھر پر آئے گا، حلال روٹی کما کر آئے گا، پھر اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا. اس کی بھی عبادت ہو رہی ہے گھر کے اندر. دیکھیں کتنا پیارا دین ہے کہ ہمارے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادتیں رکھی ہیں، لیکن صرف نیت کر لینے سے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اٹھو اور خبردار کرو. کیا خبردار کرو؟ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. سر اگر آج ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا سیمینار ہو رہا ہو جہاں پر جاب حاصل کرنے کے لیے کمپنیز اکٹھی ہو رہی ہوں، یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے جو ہے کچھ ایسا سیمینار ہو رہا ہو جہاں پر پیسے پے کر کے جانا پڑے، یا ہمارے سامنے کچھ سیلز ایگزیکٹو میٹنگز ہو رہی ہوں جہاں پر ٹیکٹکس سمجھائی جا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے سیل اور جو ہے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے، ٹارگیٹس کو کیسے اچیو کرنا ہے، تو ہم پیسے دے کے جاتے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر، اور ایسی جگہ پر کام فری ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فری میں انسان کی پرسنالٹی کے اندر جو چیزیں ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں پوائنٹس آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بنانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بنانا چاہا اپنی امت کو؟ اس طرح کا بنانا چاہے. کیسا بنانا چاہے غور کرتے ہیں. اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیا کرو؟ ہم تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ اکبر ہم تو کہہ رہے ہیں. تو خالی یہ کہنا کافی ہے؟ نہیں، یہ کہنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا. مقصد کس بات سے پورا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اعلان باہر جا کے لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، یہ اعلان آپ نے اپنے دل میں کرنا ہے. ایسا اپنے دل میں اعلان کریں ہم جتنے بھی اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. میری جتنی بھی پرابلمز ہیں ان سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا ہے. میرے ہر گناہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ. میرے ہر اچھے عمل سے بڑا کون ہے؟ اللہ. میں آج تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوا پھر بھی کون بڑا ہے؟ اللہ. اپنے دل میں اعلان کرنا، بار بار اس چیز کو بولنا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ ہی سب سے بڑا. میں چاہتا اگلی کلاس میں جب فکبر اور فکبر آئے گا نا میں آپ کو تب سمجھاؤں گا، لیکن ابھی بہرحال یہاں پر ٹائم نہیں آیا اس بات کا. تو یہاں پر جو چیز ہم نے اپنے اس میں انداز میں رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں اور دنیا میں ہر چیز اس سے چھوٹی ہے. میں کیا؟ ہر چیز اس سے چھوٹی. یہ اپنے دل میں اعلان کر دینا آج ابھی اسی وقت کہ میرا کوئی پرابلم بڑا نہیں ہے. سب سے بڑے کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ اکبر. کوئی بڑی چیز دیکھی، کوئی گاڑی اچھی دیکھی، کسی کے پاس پیسہ دیکھا، اس سے انسپائر نہیں ہونا. اللہ اکبر. تمہارے سے بڑا پیسہ تمہارے جو بھی مرضی تمہارے پاس ہے، آئی ڈونٹ کیئر، اللہ بہت بڑا ہے. خود ہم آج بلندیوں پہ جا رہے ہیں، بلندیوں پہ جاتے ہوئے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اکبر پڑھو. اترتے ہوئے کیا پڑھو؟ سبحان اللہ. تو یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو تم نے کسی سے بھی کیا کرنا ہے؟ متاثر نہیں ہونا. تم نے اپنی پرابلم سے بھی متاثر نہیں ہونا. ڈونٹ گو ان ڈپریشن. ڈونٹ وری اباؤٹ یور پرابلمز بیکاز اللہ از بگر دین یور پرابلم. اپنے دل میں اعلان کر دو، آج کر دو، بتا دو اللہ کو کہ ہاں اللہ آپ سب سے بڑے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں نا، کرتے رہنا یہ اعلان. یعنی آج اگر ہمارے پاس 24 آورز ہیں، اب میں نے ابھی بیٹھ کے اعلان کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد میں بھول جاؤں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر سے اعلان کر دو کہ اللہ ہاں آپ بڑے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، میں نہیں کر سکتا اس بندے کے ساتھ زیادہ ٹائم ویسٹ، کیونکہ میں جو کر رہا ہوں اس سے میرا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی جان پلیز ویٹ فار 5 minutes, I have something to do important, please let me go and praise Allah subhanahu wa ta'ala because he is bigger than your problem. بتا دو کیا پرابلم ہے اس میں. وہ بندہ he will respect.
5 منٹس نہیں لگتے نماز وضو کر کے نماز پڑھنے میں. 5 منٹ میں نماز پڑھ لی, اللہ کو بتاتی ہے اللہ آپ بڑے, گو بیک اینڈ ڈو دا سیم تھنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. بٹ جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو اللہ کی بڑائی بیان کر کے کیا کرو, اللہ کو بڑا جان کر اس کے لیے عبادت کرو. ابھی تو ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں نا, تو پہلے اپنے اندر کیا کریں گے, اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. یہ دوسری چیز آ رہی ہے. اب دوسری چیز کیا ہے, اب ہمارے کپڑے تو پاک رہتے ہیں لیکن ہمارا دل پاک رہتا ہے یا نہیں رہتا. ہمارے دل میں کس طرح کے خیالات ابھرتے رہتے ہیں, اور جس طرح کے خیالات ابھرتے ہیں اسی طرح کا ہمارا ظاہری بھی ہو جاتا ہے. جیسے اب میں اپنی مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, میں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں, میں نے بہت اچھا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا, ہاتھ میں بڑی پیاری گھڑی ہے, جوتے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں, وہ کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے, گوئنگ ان سم ویئر لائک ان ویڈنگ اور ان پارٹی اور ان میٹنگ اور اینی ویئر. تو اب میں وہاں چلا گیا, اب میرے سامنے بندہ آیا, اس نے آ کے مجھ سے 2-4 باتیں کی, میرا اس کے ساتھ کلیش ہو گیا. اب کلیش ہو کے میں اس کو کیا کر رہا ہوں, I'm using abused words نا, میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں, میں اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا ہوں, اس کو دھکے دے رہا ہوں. تو ڈو آئی لک لائک ان اے گڈ وے؟ کیا میرے کپڑے اچھے ہیں؟ نہیں اچھے. میں بدتمیزی کر رہا ہوں سامنے والے کے ساتھ, تو میں جتنا مرضی اچھا گیٹ اپ اختیار کر رہا ہوں تو کیا ہے, میرا معاملہ گندا ہی ہوگا اس کے ساتھ. تو بھائی آپ کے کپڑوں سے فرق نہیں پڑتا, آپ کے اندر اگر اچھا ہے تو آپ کے باہر آٹومیٹکلی نظر آنے لگے. تو جب آپ اپنے رب کو اپنے دل میں بڑا کر دیتے ہیں تو آپ کسی برائی کو بھی کیسے لے کر آ سکتے ہیں اپنے اندر. کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا, برداشت کر دو, کیونکہ کون بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. رپلائی کرنے کی ضرورت نہیں اس کو اسٹارٹنگ کے اندر. اور دیکھو وہ کتنی بڑی بات کر کے جا رہا ہے جس کے اوپر اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری تھی. برداشت کر سکتے ہو کر جاؤ, دل کو پاک کر دو اپنے. اسٹارٹنگ میں ہوگا یہ سب کچھ, برداشت کرنے میں پرابلم ہوگی, لیکن وی ول اسٹارٹ ٹرائنگ ود اٹ. کریں گے, آگے سے کوئی پرابلم ہوگا کوئی بات نہیں, اللہ بڑا ہے, تو بھی ڈر اللہ تعالیٰ سے, میں بھی ڈرتا ہوں, ایسی بات نہ کر. بات نہیں, تمہارے کہنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ اس کو چینج کروں گا, پر تم یہ گندی باتیں اپنے منہ سے مت نکالو. ڈونٹ ٹرائی یوزنگ دس کائنڈ آف ورڈس. اللہ کو برے لگتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے, یہ برے لفظ نکال کے انسان اپنے لیے برائی کر رہا ہے, سامنے والے کے لیے کیا ثواب بڑھ رہا ہے. اب جس کو جانا چاہیے تھا برائی کر کے جہنم میں, آپ اس کی برائی کر کے کیا کر رہے ہو, اس کو جنت میں پہنچا رہے ہو, جبکہ اس کو کہاں جانا چاہیے تھا. آپ اس کے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں, لیکن آپ بیٹھ کے کسی کے ساتھ بات, اس نے دیکھو میرے ساتھ یہ کیا, اس نے دیکھو میرے ساتھ وہ کیا, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی, تو ہے ہی ایسا. اب اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا, اس کے ثواب بڑھ گیا اور آپ کے گناہ بڑھ گئے. کیا کریں گے, اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں گے تاکہ کسی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے وی آر ریڈی. دوسرا, اپنے دل کو پاک رکھیں گے تاکہ ہم نے بڑا کس کو کر دیا اپنے دل میں, اللہ تعالیٰ کو کر دیا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں لائیں گے. گندگی سے دور رہیں گے. گندگی سے دور رہنا یہی ہے کہ جب اپنے رب کو بڑا بنا دیا تو اپنا دل پاک ہو گیا, تو آٹومیٹکلی گندگی سے دور ہو گئے. کپڑے پاک رکھے ہیں, وہی نو کہ ہمیں جو ہے نماز پڑھنی ہے تو ہماری گاڑی کے اندر ہمارا میٹ ہونا چاہیے, ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے, ہمارے پاس جو ہے چیزیں پوری ہونی چاہیے, تاکہ کل کو کہیں پہ بھی نماز کا وقت آ گیا میری ٹریولنگ کے بیچ میں, تو آئی ول ڈیفینیٹلی اسٹاپ مائی روٹین اور میں نماز پڑھ لوں گا. ہاں, اگر مجھے لگتا ہے کہ میں گھر پہنچ کے پڑھ لوں گا اور میرے پاس راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, مسجد وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, تو میں گھر میں آ کے پڑھ لوں گا, بٹ میں اپنی نماز کو ڈیلے نہیں کراؤں گا. ہاں, آئی ول مینیج وتھ مائی ٹائمنگس کہ ہاں میں کہاں ہوں کدھر ہوں, ہمیں پتہ ہوتا ہے 24 hours وی نو دیٹ. تو ہم اپنے ساتھ اپنی چیزوں کو کیری کر کے چلیں گے, اور میرے خیال میں ایک چھوٹا جانماز اور ایک پانی کی بوٹل رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کہیں پہ بھی ہوا اور وہاں پر ہم نے اپنا وضو کیا, نماز پڑھی, جگہ دیکھی تو کوئی تنگ بھی نہ ہو, اور اپنی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بڑا کا اور رجوع کر گیا اپنی پرابلمس کی طرف یا اپنی روٹین کی طرف. اس کے بعد تیسری چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. کس کو بتا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں, طریقہ بتا رہے ہیں کہ اب تم دین میں آ رہے ہو, تم دنیا کے اندر جب لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے جاؤ گے تو تم نے یہ کام نہیں کرنا کہ تم احسان کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. جیسے کامن پرابلم بتاتا ہوں میں آپ کو, سعودی عرب میں جو ہمارے ساتھ ہوتی تھی, ہم بھی جب کام کرتے تھے تو اب ہم نے کیا کیا, کسی کو 500 ریال ادھار دیا, اور یہ سب جگہوں پہ ایک جیسی پرابلم ہے. ڈزنٹ مین کہ سعودی عرب میں تو یو کے آسٹریلیا وغیرہ میں نہیں ہوگی, سب جگہ پہ سیم رہتا ہے. اب آپ نے کسی کو 500 ریال دے دیے, اس کی ضرورت تھی, اس کی ضرورت پوری ہو گئی, اب آپ کی ضرورت آ گئی. اب آپ سیم بندے کے پاس گئے, اس کو جا کے بولا یار مجھے اب ضرورت ہے تو کائنڈلی پلیز ہیلپ می وتھ 500 ریال اور 1000 ریال وٹس ایور دی کیس از. آپ نے اس سے مانگے, اس نے نہیں دیے. اب آپ اس کو سامنے سے کیا کہتے ہو, جب تیرا مسئلہ تھا تب تجھے میں نے پیسے دیے تھے, تجھے تب یاد نہیں آیا تھا کہ مجھے مسئلہ ہو جائے گا, تو تو آج مجھے انکار کر رہا, لے کے دے مجھے کہیں سے. اب آپ کیا کر رہے ہو, آپ اس کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہو. تو آپ نے اس کے اوپر جو احسان کیا تھا تو آپ کے دماغ میں یہ تھا نا کہ یہ مجھے واپس بھی کرے گا, کیونکہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز رکھی, آپ نے احسان کیا اس کے اوپر ایکسپیکٹیشنز کرنے کے لیے, آپ نے اس کی مدد کی تاکہ وہ آپ کو پلٹ کے آپ کی مدد کرے گا. تو اس کا مطلب آپ سودا کر رہے تھے, تو پھر مدد کیا کی آپ نے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرو نا تو ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا لو, اس سے احسان نہیں کرنا, اس کی احسان ہی کرنا ہے نا. اس کی پوری پرابلم تھی, تم نے دور کر دی, احسان ہو گیا, لیکن تم نے جتلانا نہیں ہے.
احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. یہ دوسرا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پوائنٹ بنے گا ہمارا. پہلا کیا بنے گا؟ ہم اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کریں گے. اور دوسرا پوائنٹ ہمارا بنے گا کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی مدد کریں گے نا تو ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھیں گے. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ جب ہم دنیا والے کے ساتھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے جس سے مانگا نا جا کے اسی سے لے لے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 بھی دے سکتا تھا, 700 بھی دے سکتا تھا, 700 سے زیادہ بھی دے سکتا تھا. کیا آیت ہے قرآن پاک کے اندر کہ ایک انسان کے اچھے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک پلانٹ لگایا, اس پلانٹ میں سے وہ سیڈ نے آگے بڑھا اور اس کی 7 برانچز نکلی اور ہر برانچ کے اوپر کیا ہے 100 دانے لگے. کتنے ہو گئے؟ ایک پودا نکلا, اس میں سے 7 برانچز نکلی اور ہر برانچ کے اوپر کتنے فروٹ لگے ہوئے ہیں یا کتنے اس کے اندر دانے لگے ہوئے ہیں؟ 100 دانے لگے. What does it mean? 700 کا پودا اس نے لگایا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کیسا ٹریٹ کر رہا ہے اپنے پاس؟ 700 times more ڈیل کر رہا ہے. Do you have any kind of business in دنیا جو آپ کو ایک کے بدلے میں 700 دیتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, میں تمہیں 700 دفعہ پلٹا کے دوں گا اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی دوں. If you spend $1, if you spend $1, if you spend £1, اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا بندہ اور یہ سوچ کے دے رہا ہے مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے. I don't want him, I don't want from him. مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ احسان میں نے اس کے لیے نہیں کیا, میں نے اللہ کے لیے کیا. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں 700 سے زیادہ دفعہ دوں گا اور دے گا اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عرصے کے بعد ان سے ایک گزارش کی کہ میرے لیے کیا ہے آپ کو باہر سے فروٹ لا کر دیں, کچھ مجھے کھانا ہے, مطلب فروٹ کوئی چیز مجھے مل سکتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے, کمایا تھوڑی سی دیر اور اس میں کمانے میں کیا ہوا ان کو کچھ پیسے ملے, اس سے انہوں نے اپنی بیوی کے لیے جو ہے ایک انار خریدا. ایک انار لے کے وہ اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے, رستے میں ایک شخص بھکاری ملا اور اس کو انہوں نے وہ اس سے مانگنے کے اوپر اس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا, اس کو وہ ایک انار دے کے گھر واپس آ گئے. اب جب واپس آئے تو دیکھا بیوی نے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے پوچھا اس سے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اس کو دے دیا ہوگا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی طرح ان سے لڑنا جھگڑنا شروع نہیں کیا, تم گئے تھے میرے لیے لینے کے لیے, تم نے اٹھا کر کسی اور کو دے دیا. ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا پلٹ کر دے گا, کیونکہ بیوی کی ٹریننگ سیم انداز سے ہوئی. کس کی بیٹی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا. اب یہ دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہیں, ادھر سے دروازہ نوک ہوتا ہے. دروازہ نوک ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہوئے اور ان کو ایک انار دے رہے. کیا کتنا دے رہے ہیں؟ ایک انار واپس کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, لے جاؤ واپس, یہ میرا نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک انار دیا تھا, آپ کو ایک انار واپس مل رہا ہے, لے لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہ میرا نہیں ہے, لے جاؤ واپس. ابو موسیٰ اشعری نے بولا ان کو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بھیجا ہے. وہاں پر کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں تھے, چیزیں نکال کر دے رہے تھے, تو تمہارے حصے میں یہ آیا ہے. کہتے ہیں میرے حصے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا, میرا ایک انار ہے ہی نہیں, مجھے معلوم ہے میرے کتنے انار ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے سے نکال کر ان کو 9 انار اور دیے کہ یہ 10 انار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے یقین ہوا؟ کہتے ابھی میں رستے کے اندر اللہ کے رستے میں ایک انار دے کر آیا, تو اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا کہ میں تمہیں 10 گنا پلٹا کے دوں گا, تو مجھے اس لیے یقین تھا کہ تم ایک انار نہیں, تم 10 انار ہی لے کر آئے. یہ انسان کا یقین ڈیولپ ہوتا ہے جب اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو بڑا کر دیتا اور احسان نہیں کرتا زیادہ حاصل کرنے کے لیے. یہ دوسرا پوائنٹ بتایا گیا. تیسرا پوائنٹ, اس کے پر کلاس کو میں اینڈ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ تیسرا پوائنٹ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, تب تک ہماری کلاس کا بھی ٹائم پورا ہو چکا ہوگا. اپنے رب کی خاطر صبر کرو. سر صبر کرنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ صبر کرنے سے مراد قرآن کی اصطلاح میں, قرآن کے معنی میں, قرآن کی ڈکشنری میں کیا ہے کہ خالی یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ گیا آپ نے صبر کر لیا. نہیں, ایسا نہیں. صبر کے کیا ہے, دو چیزیں آتی ہیں صبر کے اندر. 2 چیزیں کیا ہیں صبر کے اندر؟ پہلی چیز ہے صبر اختیاری اور دوسری چیز ہے صبر غیر اختیاری. لیٹ می جسٹ ریفریز اٹ, صبر with choice and صبر without choice. Okay, we'll go with صبر without choice. صبر without choice کیا ہے کہ آپ کے سوری میں اس کو ایسے لیتا ہوں تاکہ کسی بندے کو برا نہ لگے میری بات کو. میرے گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اعوذ باللہ من ذالک, کوئی میرے گھر میں ایکسیڈنٹ کے اندر اس کو تکلیف پہنچی ہے, اب وہ ہی از گوئنگ ان ICU. ڈو آئی ڈو سم تھنگ؟ کین آئی ڈو سم تھنگ ان اٹ؟ نو, بیکاز اس کے ساتھ ہونا تھا, اس کے ساتھ ہو گیا, تو آئی ہیو ٹو ڈو صبر. میں صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. مجھے اب کہاں جانا ہے؟ مجھے اس کے بعد جانا ہے, اس کی تیمارداری کرنی ہے, فیس اینڈ ICU, دین مجھے اس کو وہاں پہ جا کے چیک کرنا. میرے گھر کا بندہ تھا نا, تو اب میرے پاس چوائس نہیں ہے اس کے بعد, مجھے ڈیفینیٹ صبر کرنا ہے. لیٹ می جسٹ
گو اینڈ گیو یو مور ایگزامپل ود اٹ. میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اور ہوا میرے بڑے بھائی کا انتقال, تو اب میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا, کین آئی ڈو سم تھنگ؟ نو, آئی ہیو ٹو ڈو صبر. میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتا رائٹ ناؤ, بیکاز وہ چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس. اس کو مجھے اب کیا کرنا ہے, اس کو دفنانے کے لیے مجھے وہاں پر جانا ہے, میرے والد صاحب وہاں پہ کھڑے ہیں, مجھے اپنے والد صاحب کو وہاں سے نکالنا ہے, اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ آئس روم سے باہر نکال کے اس کے باقی ڈاکومنٹیشن پورے کرنے ہیں, مجھے قبرستان میں جا کے جگہ لینی ہے, مجھے اس کے جو باقی معاملے کرنا ہے, مجھے روتے دھوتے جیسے مرضی کرنا ہے, مجھے کرنا ہے, صبر کرنا ہے مجھے اس کے اوپر, اور میرے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں. دیٹ از کالڈ صبر وتھ چوائس, صبر وداؤٹ چوائس. حادثہ, پریشانی, موت, کچھ بھی ہو گیا, اس پہ صبر ہے ہی ہے, کچھ بھی کر کے صبر ہے. آپ دیکھیں جب میں پھر اگین اپنے اوپر لے لیتا ہوں کہ جب ہوا میرے ساتھ حادثہ, اس وقت مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا. میں اپنے بھائی کو دفنا کر آیا, اسٹل ریمبر, میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی, میری ساس, میری امی وغیرہ سب بیٹھے, سب کو میں نے کمرے سے باہر نکالا, دروازہ لاک کر دیا, رو رہا ہوں اندر بیٹھا ہوا. ایک دن تک میں کمرے سے باہر نہیں نکلا. تو ایک دن کے بعد پھر دوبارہ کمرہ کھول لیا, کھول کے باہر نکلا, بھوک لگ رہی ہے, کھانا بھی کھا لیا, پھر دوبارہ رونے والی کیفیت پہ چلے گئے, پھر کمرے میں چلا گیا, دوست ہیں نیچے, سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مل رہے ہیں ملا رہے ہیں, میں بھی جا رہا ہوں. ایک ایسی کیفیت ہے, 3 دن تک دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی. چوتھے دن کیا ہوا, 5ویں دن کیا ہوا, واپس آہستہ آہستہ کمنگ بیک ٹو دا ٹریک, دنیا میں آ گئے, ہنسی مذاق بھی شروع ہو گیا. 1-1.5 ہفتے کے بعد کسی کے گھر میں شادی ہوئی, ابو نے کہا بیٹا وہاں پر تو جانا ضروری ہے, چلو چلتے ہیں. ابو جی بھی ریڈی ہو گئے. 1 ہفتے, ود ان 1 ویک کی بات کر رہا ہوں میں. مطلب ایک بندہ چلا گیا دنیا سے, اس سے اتنی محبت تھی, تو پھر 1 ہفتے کے بعد کیا ہو گیا, نہیں وہ بیٹا وہ بہت قریب کے رشتے دار ہے, کسی کو تو جانا پڑے گا, تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, تمہاری امی اس کیفیت کے اندر نہیں, تم مجھے لے جاؤ. ابو کو چھوڑ کے آیا. سمجھ میں آیا گیا یہ کیا ہے, واٹ از دس, صبر کیا, پھر صبر کہاں گیا, جب صبر تو وہاں پر تھا. میں رو دھو کے جو میں نے ٹائم گزارا, تو میں صبر کر کے گزار لیتا, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے اس سے. تو ایسی سچویشن میں صبر کرنا تو ہے ہی ہے, اس کو صبر نہیں بولتے, وہ صبر وداؤٹ چوائس ہے, وہ آ ہی جائے گا صبر. 2 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, 8 دن کے بعد, 10 دن کے بعد, اگر تم پہلے کر لیتے اس پہ صبر, وہاں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے اور وہ عمل کرنا شروع کر دیتے جو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے, تو تمہاری وہ کنڈیشن بہتر ہو جانی تھی. تو دیٹ از کالڈ صبر وداؤٹ چوائس. اب صبر وتھ چوائس چلتے ہیں. صبر وتھ چوائس کیا ہے؟ صبر وتھ چوائس یہ ہے, بہت پیاری بڑی زبردست ایگزامپل. صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا, کانوں میں اذان کی آواز آئی. وی ہیو 2 آپشنز. 1 آپشن, بلینکٹ اپنے سر کے اوپر دوبارہ لیا, کانوں میں انگلی ڈالی, سو گئے. دوسری آپشن, بلینکٹ کو اتارا, پھینکا, وضو کیا اور نماز پڑھنے چلے گئے. دیٹ از کالڈ صبر اختیار کیا. اللہ کو بڑا مانا, کیا بولا اپنے اوپر, اللہ بڑا ہے. کان میں آواز آ گئی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیا کر دیا, اپنے نفس کو دبا کے, اپنے نفس کو مار کے. اچھی لگ رہی تھی نیند اس وقت میں, دل کر رہا تھا سونے کا, اور سونے کا دل کر رہا تھا, لیکن کیا کیا, بلینکٹ کو اتار کے پھینکا, اپنے آپ کو بیڈ سے نیچے اتارا, گئے وضو کرنے کے لیے. کیوں, ٹھنڈ ہو رہی ہے باہر, بہت موسم ٹھنڈا ہے, لیکن اس کے باوجود کون ہے دل میں بڑا, اللہ بڑا. نہیں, اللہ وضو کر کے جاؤں گا, آؤں گا نماز پڑھنے. گیا جا کے نماز پڑھ. دیٹ از کالڈ صبر, اختیار کرنا, چوائس کو لے لینا. تمہارے پاس چوائس تھی, وہاں چوائس نہیں ہے, وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے, اور رو کے کرو, اچھے طریقے سے کرو, جیسے مرضی کرو, کرنا ہے. لیکن یہاں کیا تھا, یہاں چوائس تھی, سو بھی سکتے تھے اور جا بھی سکتے تھے. تو تم نے کیا کیا, تم نے سونے کو ہٹا کے, سونے کو ریجیکٹ کر کے, تم نے کس کو پکڑا, اللہ کی بڑائی کو پکڑا. تو یہ ہے صبر چوائس. صبر وتھ چوائس یہ ہے کہ آپ کے سامنے چوائس ہونے کے باوجود آپ اللہ کو بڑا مان کے وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کے لیے کہا. تو قرآن میں جب بھی صبر کی بات آئے گی, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ اپنی نمازوں اور صبر کے ساتھ کیا کرو, اپنے رب کی مدد حاصل کرو. تو اس میں صبر کی جو بات آ رہی ہے, کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بہت آیتیں ملیں گی آپ کو ایسی, صابرین, شاکرین, اس طرح کے بہت لفظ آتے ہیں قرآن کے اندر. تو جب بھی یہ صبر شکر کا لفظ آئے نا, تو اس میں سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کون سے صبر کی بات کریں, صبر وتھ چوائس کی بات کریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کے اندر آلریڈی بہت ساری کوالٹیز تھی, ان کو کیا میسیجز مل رہے ہیں, یو نیڈ ٹو ڈیولپ یور پرسنالٹی بائی دیز پوائنٹس. کس کو بتایا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. کیوں بتایا جا رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں اٹھو اور خبردار کرو, جاؤ اور جا کے خبردار کرو. تم میں پہلے یہ ہونا چاہیے, فرسٹ آف آل ٹریٹ یور سیلف ان دا سیم وے. پہلے اپنے اندر اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو, پھر جانا. اور پھر تم نے کیا کرنا ہے, اپنے کپڑوں کو پاک بھی رکھنا ہے, گندگی سے دور. کپڑوں کو پاک رکھنے سے مراد اپنے دل کی صفائی بھی کرنی ہے اور گندگی سے دور بھی رہنا ہے. جو تمہارے اطراف میں جو تمہیں گندگیاں نظر آ رہی ہیں ہوں گی,
اب دیکھیں نا آپ سے اور میرے سے زیادہ برے حالات تو وہاں تھے، یعنی اس ٹائم پہ یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا میں کتنی کوئی برائی ہوگی، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، پروسٹیٹیوشن عام ہے، قتل و غارت، ابھی تو آپ اوپنلی کوئی قتل تھوڑی کر سکتا ہے کسی کا، وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلے کے قبیلے لڑ رہے ہیں آپس میں، لوگ اپنی بیٹیوں کو جا کے دفنا رہے ہیں. یہ انوائرمنٹ تو نہیں ہے ہمارے پاس. مطلب آئی ایم 100% شیور whatsoever the case is، یہ انوائرمنٹ میں تو میں اور آپ نہیں جی رہے. تو کون جی رہا ہے وہاں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے ہیں. آپ دیکھو انوائرمنٹ کو کمپیئر کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے ان گندگیوں سے دور رہنا ہے، یہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہوں گی. These things definitely attract the human beings. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ دور رہنا ہے ان سے، کیونکہ تم کیا اعلان کر چکے؟ بڑائی کا اعلان کر چکے. تو اپنے اندر جب بھی دیکھو اطراف کے اندر یہ برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، بات ختم. آپ کا دل پکا ہو گیا، واپس آ گئے. کسی چیز کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے بندہ، کیا چلیے برائی کر ہی لیتے ہیں، تو کیا کرنا؟ اللہ اکبر، اللہ آپ بڑھیں. اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں صرف اس پوائنٹ کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، انتقال کا لاسٹ مومنٹس چل رہے ہیں. اس انتقال کے لاسٹ مومنٹس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتے تھے؟ 5 دن تک وہ کیا ہے اپنے صحابہ کے ساتھ نہیں ملے، اور صحابہ ان سے نہیں ملے. نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے صحابہ کے بیچ میں جا کے بیٹھ سکتے. تو وہ اپنے کمرے سے کیا کر رہے ہیں؟ پردہ ہٹا کر دیکھتے تھے صحابہ کو اور خوش ہوتے تھے. تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تڑپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر آئے. ان کے کمرے بنے ہوتے تھے، غرفے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے کمرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے. تو ان کے باہر دروازہ بھی نہیں تھا. سر آج تو ہمارے گھروں کے باہر دروازہ کیا، بیل کیا، اب تو کال کیے بغیر کوئی آ نہیں سکتا. لوگ تو اتنا ماشاء اللہ سے پروٹیکٹیو ہوئے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہونا بھی چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا رہا ہوں، ان کے گھر کے باہر کیا ہے، ایک کمبل کا پردہ لٹک رہا ہے، اور اس میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھانک نہیں رہے، باہر کھڑے ہو کے کیا کریں؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز، عبادت نیند سے بہتر ہے. کس کو بول رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی، یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو معلوم ہے جب میرے پر وہ دوسری آیت جب اتری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، میں تب سے لے کر اب تک چین کی نیند نہیں سویا. کون ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے یہ جہان بنایا، جنت کے لیے اعلیٰ مقام دیا، امام الانبیاء، رحمت للعالمین. کتنے ٹائٹلز ہیں، ایچ اینڈ ایوری سنگل ٹائٹل آئی تھنک وی نوز اباؤٹ اٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹائم فار ویسٹ نہیں کر سکتے. تمہارے پاس جتنا ٹائم ہے نا، تم اللہ کی بڑائی میں بیان کرو. تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے، اللہ اکبر پڑھو، اس برائی سے باہر نکلو. تمہارے سامنے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، سبحان اللہ پڑھو، اللہ کے قریب ہو جاؤ. تم اپنی بیوی کو پیار سے دیکھو، اللہ کی رضا لے لو. تم اپنی ماں کے پیر دباؤ، اللہ کی رضا لے لو. تم اپنے کسی رشتے کے ساتھ برا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غضبناک ہو جاؤ. کتنا آسان ہے اللہ کو مزانا منانا، اور کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا. یہ ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر ہے. اس بات سے کہ اپنے اندر اگر رب کی بڑائی کا اعلان کر دیا، باقی سب چیزیں آسانی سے ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ پہلی چیز ہے جو پڑھنے سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو سمجھنے سے ریلیٹڈ. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں پڑھنا کیا ہے، سمجھنا ہے. پڑھنے کے ساتھ یعنی قلم اٹھا لیا، اب آپ نے جب یہ پوائنٹ لکھا نا، تو آپ کو اگلی دفعہ دوبارہ میری اس لیکچر کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو آٹومیٹکلی پتہ لگ جائے گا کہ عاصم بھائی جو کہہ رہے ہیں قم فانذر وربک فکبر، اس کا مطلب یہ کہ اپنے اندر اعلان کرو. دنیا میں جانے کو نہیں بولا جا رہا، کسی کو سنانے کے لیے بولا میں نے اللہ کا اعلان کر دیا دل میں. نہیں سر، اپنے دل میں اعلان کر دو، اب میں نہیں کروں گا، کچھ ہو جائے میرے ساتھ، میں نے یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھ سے اگر راضی ہو گیا، یہ سب کچھ رضا میں آ جائے گا. اور اگر اس کے باوجود بھی وہ چیز امپیکٹ نہیں کر رہی، کوئی پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا، تو میں کیا کروں گا؟ صبر اختیار کروں گا، احسان نہیں کروں گا کسی پہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے. تو پھر بھی کیا ہے؟ اللہ کی مدد آئے گی. کیوں یہ بات بتا رہا ہوں؟ کیونکہ صحابہ کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی مدد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے، اپنے دنیا سے انتقال کرنے سے پہلے، وہ اچھا وقت دیکھ کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے سر، دور نہیں اللہ کی مدد، صرف اللہ کی ٹیسٹ اتنا ہوگا جتنا میں اور آپ سہ سکتے ہوں گے. اگین یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اتنا ٹیسٹ نہیں لے گا جس سے اللہ کو یہ لگا کہ ہاں یہ منافق ہونے والا ہے، یہ کافر ہونے والا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہمارے ساتھ. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اتنا ہی ٹیسٹ لیں گے جتنا آپ کے اور میرے اختیار میں ہوگا. اب اللہ کو پتا ہے میں نے اگر سے دولت لے لی تو یہ ویسی میرے سے جو ہے دور ہو جائے گا، تو نہیں، آپ سے اتنا سب کچھ نہیں ہوگا. کتنا ہوگا؟ آپ کی استطاعت کے مطابق ہوگا. ہاں اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہیں گے تو لے بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے اس میں استطاعت ہے اس کو برداشت کرنے کی، اس پہ صبر کر سکتا تھا، اس لیے لیا جائے گا.
تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی بھی ہے تو آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، 700 نہیں 700 سے زیادہ دیں گے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. تو آپ نے کبھی گھبرانا نہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لے لیا. اللہ تعالیٰ نے لیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے لیا اس لیے تاکہ دے دے آپ لوگوں کو. تو یہ سوچ کے ساتھ اپنے دل کے اندر اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں گے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں گے، گندگی سے دور رہیں گے، احسان نہیں کریں گے کسی پہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور صبر کو اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین.